نہیں دیکھیے، میں نے نشانہ سادہ کہ نہیں آئی ڈونٹ نو، مگر میں نے یہ کہا ہے کہ کارکردگی کے بارے میں کہہ رہا تھا. دیکھیے ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے، عمر سرکار کو جو مینڈیٹ ملا ہے، میں کہہ رہا تھا اگر ان کے پاس پاورز ہیں جو وہ کل کہہ رہے تھے کہ ہم نے 9 مہینے میں بڑے کام کیے، تو ان کی نشاندہی کریں، ہمیں بھی دکھے کہ کہاں پہ انہوں نے وہ کام کیے. اور اگر وہ پاور لیس ہیں تو پھر وہ وہاں کیا کر رہے ہیں. دیکھیے اگر وہی بند ہو گئے، انہی کو امپریزن کیا گیا، انہی کو 13 جولائی کی اجازت نہیں ملی. ہمارا ماننا تھا کہ وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ہمیں پرمیشن لینی پڑے گی ان سے. وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو بھی پرمیشن نہیں ملی. تو یہ تو پاور لیسنس ہے. اگر وہ 13 جولائی کے شہیدوں کو اس دن جا کے لوگ لے کے شہادت ان کی یاد نہیں کر سکے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے ان میں وہ ارادہ ہے، نیت ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کریں. اگر ڈیولپمنٹ کو لے کے کچھ کیا ہے، ہیلتھ ان کے پاس ہے، ایجوکیشن ان کے پاس ہے. ابھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے گنائے، انہوں نے کہا میرے پاس صرف پولیس ہے، اگر ان کو پولیس چاہیے پولیس دوں گا، باقی سب ان کے پاس ہے. ہم نے کیجریوال کو کام کرتے دیکھا ہے، وہ بھی یونین ٹیریٹری تھی، وہ مزاحمت کرتے تھے، وہ بتاتے تھے لوگوں کو کون سی فائل رکی پڑی ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، اور وہ کلیئر نہیں کر رہے ہیں. تو لیفٹیننٹ گورنر صاحب کہتے ہیں میرے پاس کون سی فائل ہے عمر سرکار کی جو میں نے روک کے رکھی ہے. ان کے پاس جو محکمے ہیں ان میں وہ خود مختار ہیں، اور جو میرے پاس ہے ایز یونین ٹیریٹری وہ میرے پاس ہے. تو اگر ان کے پاس ہیں تو ان کو تو کر کے دکھانا پڑے گا نا. وہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں، اپوزیشن سے وہ سوال نہیں ان کا. میں بار بار کہتا ہوں آپ سے، ان کا سوال پوچھنے کا حق اس دن ختم ہوا جب لوگوں نے اپنی ساری طاقت مینڈیٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے ان کو دی. اب ان کا کام ہے ایکشن، ان پہ عمل کرنا. ہمارا کام ہے ان سے سوال پوچھنا. انہوں نے عجیب وہ ڈبل رول کھیل رہے ہیں، رام شام. میں ادھر بھی کروں گا ادھر بھی کروں گا، میں اب سوال بھی پوچھوں گا اور اقتدار بھی لوں گا. یہ دونوں نہیں چلتے ہیں. وہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں، ان کو عمل کرنا ہے، سوال ہم نہیں پوچھتے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ ہے ہی نہیں. نہیں، کل کہہ رہے تھے نا، آپ ہی سے کہہ رہے تھے شاید، وہ میں نے لائیو سنا ان کا. وہ کہہ رہے تھے ہم نے 9 مہینے میں 8 مہینے میں بڑے بڑے کارنامے کیے. پھر کہہ رہے تھے یہ منسٹر ایم ایل اے آپ کو بڑی لمبی چوڑی لسٹ دیتے مگر ابھی نہیں دوں گا. ہے ہی نہیں تو دیں گے کیا. اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر وہ لوگوں کے لیے کیا کریں گے. پھر بتائیں تو صحیح لوگوں کو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ ایسے کچھ میں نہیں، ان کو ریزائن کرنا چاہیے. نہیں وہ تو ان کے ضمیر، ہم ان کے ایمان اور ضمیر پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم کیوں کہیں گے. مگر سوال یہ ہے اگر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اقتدار نہیں، میرے حساب سے سب سے بڑی طاقت اگر کسی کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ مینڈیٹ ہے، لوگوں کا ووٹ ہے. وہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس کچھ نہیں. اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر وہ وہاں کیا کر رہے ہیں وہ بھی سمجھائیں ہم. لیکن جس طرح سے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایسے میں لگتا ہے آپ کو ان کو ریزائن کرنا چاہیے. نہیں، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رکنی اسمبلی جتنے بھی ان کے پاس ہے 50 کے قریب ہے، تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یا وہ ایز سی ایم ہے، وزیر اعلیٰ ہے یو ٹی کے. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ اسمبلی میں ریزولوشن بھی نہیں پاس کر سکتے تھے. ان کے پاس میجورٹی ہے، ایبسلوٹ میجورٹی ہے، 52 ایم ایل ایز ہیں. وہ شہادت جو ہے 13 جولائی ہمارے شہیدوں کی، اس کو لے کے ریزولوشن پاس کر سکتے تھے اسمبلی میں. اس کے لیے تو نہیں روکتا. وہ تو ان کے سپیکر نے روک دیا. وہ چھٹی ڈکلیئر کرتے، سرکار اس کو اپناتی اور سرکاری اعزاز ان کو ملتا، وہ تو کرتے، وہ بھی نہیں کیا. تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. ہمیں سمجھائیں، شاید ہماری سمجھ سے باہر ہے، وہ ہمیں سمجھائے لوگوں کو. میرا مطلب ہے ہمیں لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا اچیومنٹس ہیں ان کی 9 مہینے کے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 5 سال ہیں، 5 سال کے بعد رپورٹ کارڈ دوں گا. وہ تو مجھے بھی پتا ہے ان کا ٹارگٹ ہے اقتدار پہ چمٹے رہنا. اس اقتدار میں ہیوملیشن ہو، اگر صرف ان کی ہوتی مجھے کوئی پرابلم ہے. مگر وہ ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو چیف منسٹرز انسٹیٹیوشن ہے. وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جب وہ کچھ نہیں کرتے ہیں یا ہیوملیشن برداشت کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ خدا نخواستہ ہیوملیٹ ہوتے ہیں. صاحب نیشنل کانفرنس آپ تحریک کہہ رہے ہیں، اب پارٹی بن گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ تو میں کہہ رہا ہوں تحریک کب تھی اور پارٹی کب بن گئی؟ تحریک تب تھی جب وہ لوگوں کی بات کرتے تھے. تحریک تب تھی جب جلوس نکلتے تھے اور پورے اعزاز کے ساتھ
ہم یوم شہدا مناتے تھے. اب یوم شہدا پہ وہ الیکٹڈ چیف منسٹر میسیو مینڈیٹ لے کے گھر میں بند رہیں گے اور پھر بھی کام کرتے رہیں گے, پھر بھی چمٹتے رہیں گے. یہ وہ تحریک نہیں ہے, یہ ایک پارٹی ہے جیسے اور پارٹی. سر جس طرح سے 14 جولائی کو آپ نے ان کو مطلب تنقید کا نشانہ بنایا وزیر اعلیٰ کو, تو اس حوالے سے آپ نے یہ بھی کہا, آپ نے جو تقریر کی ہے یہاں پہ, آپ نے یہ بھی اپنی تقریر میں کہا کہ 14 جولائی کو وہ نہیں جاتے اگر پی ڈی پی ان کو فورس نہیں کرتی, پی ڈی پی سڑکوں پر آ گئی ہے. اس حوالے سے نہیں, ورنہ وہ مجھے بتائیں وہ کیوں نہیں آلریڈی تیار تھے اس کے لیے. وہ تو ویسٹ بنگال میں تھے. وہ تو ابھی یہ ڈیفینٹ نہیں ہے کہ وہ 13 جولائی کو یہاں تھے بھی کہ نہیں. جب وہ کہہ رہے کیا, وہ بھی ابھی ڈسپیوٹیڈ ہے وہ تھے بھی کہ نہیں. اس کا مطلب ہے ان کو کوئی ارادہ نہیں تھا. مگر جب پی ڈی پی سڑکوں پہ آئی, جب پی ڈی پی نے پروٹیسٹ کیا, جب پی ڈی پی نے پرمیشن مانگنے کی کوشش کی, ان سے ہی پرمیشن مانگتے, تو وہ مجبور ہو گئے. نعم البدل